अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 17 सितंबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के शहर श्रीनगर के अंदर भारत ने आज दरिंदगी का मुजाहरा किया है। एक कश्मीरी खातून समेत 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया है। अगरचे नाज़रीन किराम इतलात सामने आ रही हैं कि भारतीय फौज के भी तकरीबन 3 के करीब फौजी जख्मी हुए हैं, 2 के करीब लोग मारे गए हैं और ये झड़प हुई है बुनियादी तौर पर मुजाहिदीन और भारतीय फौज के दरमियान, जिसमें भारत को भी नुकसान हुआ है। लेकिन इसमें एक 45 साल खातून को भी शहीद कर दिया गया है। मुसलसल भारत की मोदी की दरिंदगी बढ़ती जा रही है। निहत्ते कश्मीरियों को उठाकर फेक इनकाउंटर के अंदर, जाली ऑपरेशन के अंदर शहीद किया जा रहा है, जिस पर मकबूजा कश्मीर के तमाम शहरों के अंदर बड़े पैमाने पर एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा नाज़रीन किराम खबर यह है कि भारत ने 13 लाख से ज़ायद जो नॉन कश्मीरी हैं उन्हें कश्मीर की शहरियत दे दी है, कश्मीर का डोमिसाइल जारी कर दिया है, जिस पर पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की आवाम की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। मोदी के काले कवानीन को और इसराइल तर्ज के हिंदू बस्तियां बसाने के प्लान को अगर रोकना है तो इसके लिए कश्मीरियों को मैदान में निकलना होगा। जिहाद के नाम पर फैसला कुन मार्का शुरू करना होगा। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर मजीद 8 के करीब नए बिल्स मंजूर कर लिए गए हैं या नई करारदादें मंजूर कर ली गई हैं। इन नए बिलों के अंदर FATF के हवाले से भी कुछ बिल हैं, जिसमें दहशत गर्दी की फंडिंग के हवाले से जो सिफारिशात हैं FATF की, उनकी रोशनी में नए कवानीन बनाए गए हैं, नए बिलों को मंजूर किया गया है। अपोजिशन गायब रही है, जिसकी वजह से वो एहतजाज नहीं कर सकी है। अददी अक्सरियत अगरचे अपोजिशन को थी, लेकिन वो हुकूमत के सामने बेबस नजर आई है। भारत नाज़रीन किराम, पाकिस्तान को FATF के हवाले से जो आज़ादी के साथ फैसले हैं वो करने चाहिए। FATF की रोशनी में पाकिस्तान पर जो प्रेशर है उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशत गर्द है, अगर वो FATF की बात नहीं मानता या FATF उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता तो फिर पाकिस्तान को क्यों डराया धमकाया जाता है। इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत को मजीद सोचना होगा और गौर फिक्र करना होगा कि FATF की जो सिफारिशात हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ ही क्यों हैं, भारत के खिलाफ क्यों नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन किराम अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने पाक अफगान बॉर्डर जो तजारती राहदारी के लिए इस्तेमाल होता है उसका एक और राहदारी सिलसिला जो है वो खोल दिया है। यूं पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताजरों की मदद कर रहा है और अफगान अवाम के फ़ायदे के लिए काम कर रहा है, जिसे दुनिया भर के अंदर तस्लीम किया जा रहा है कि पाकिस्तान ही अफगानिस्तान के अंदर मरकजी रोल प्ले करके क़याम अमन में अपना किरदार अदा कर रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह चीन और भारत के दरमियान जंग और तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, ताज़ा खबर सामने आ रही है कि 20 दिनों के दौरान भारत और चीन के दरमियान 3 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं जिनमें दोनों अतराफ से फायरिंग की गई है। अगरचे फायरिंग हवाई थी, इसमें किसी फौजी का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भारत इश्तिआल अंगेज़ी बढ़ा रहा है और भारत फायरिंग में पहल कर रहा है। चाइना की जानिब से यह दावा सामने आया है। चीन का मशहूर अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसने भी एक रिपोर्ट छापी है कि अगर भारत जंग चाहता है तो चीन जंग के लिए तैयार है, अगर भारत अमन चाहता है तो चीन अमन के लिए भी तैयार है। इसके अलावा खबर यह है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की फौज और चीन के दरमियान बड़े ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। कोरोना वबा के बाद कहा जाता है कि $11 अरब से जायद के नए प्रोजेक्ट पर इत्तिफाक हुआ है। चीन और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर CPEC के $87 अरब के लगभग मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिसमें सड़कों की तामीर किए जाना है, पुलों को बनाना है और इसी तरह से बिजली के जो डैम होते हैं वो बनाने हैं और इसी तरह से सिक्योरिटी के हवाले से और असलहा साजी और टेक्नोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिस पर भारत को शदीद तशवीश लाहिक है और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ है। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, मगरबी मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर फ़िरका वारियत की वजह से फसादात हो सकते हैं, शिया सुन्नी इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। जर्मनी का मशहूर मीडिया नेटवर्क है DW, उसने भी इसी तरह की एक
رپورٹ چھاپی ہے اور اسی طرح سے BBC اور دیگر اداروں میں بھی رپورٹیں چھپ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دیا جا رہا ہے، فرقہ واریت پھیل رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، توہین صحابہ کے مختلف واقعات ہوئے ہیں محرم کے دنوں میں، جس پر پاکستان کی سنی عوام شدید احتجاج کر رہی ہے۔ کراچی کے اندر ملین مارچ ہوا ہے، پہلے مکتبہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں نے احتجاج کیا اور اسی طرح سے دیوبندی مکتبہ فکر اور اہل حدیث اور دیگر جو سنی مسلمان ہیں انہوں نے احتجاج کیا کہ توہین صحابہ کے جو مجرم ہیں ان کو سزا دی جائے۔ اس حوالے سے آج کہا جاتا ہے اسلام آباد کے اندر بھی ایک بڑا مارچ ہونے جا رہا ہے اور مختلف دیگر شہروں کے اندر بھی اسی طرح کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ مغربی جو NGOs ہیں، جو ایجنڈے ہیں، ان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ اس طرح کے جو مجرم ہیں جو پاکستان کے امن میں خلل ڈالتے ہیں یا پاکستان کے اندر صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سزا دینی چاہیے۔ قانون تو موجود ہیں لیکن ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ عوام کے جذبات مجروح نہ ہوں اور عوام میں اشتعال نہ بڑھے اور جو پاکستان کے اندر مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں ان کے درمیان جنگ یا لڑائی نہ ہو اور فسادات نہ ہوں۔ آگے بڑھے کام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ کام افغانستان کے طالبان کے ساتھ، ان کی امارت اسلامیہ کے ساتھ یورپ کے مختلف ممالک کے رابطے کر کے سفارتی تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ ایک تازہ خبر سامنے آئی ہے، ڈاکٹر محمد نعیم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر بھی کی ہے کہ جرمنی کے جو خصوصی مندوب ہیں افغانستان کے اندر، ان کی طالبان کے سیاسی دفتر کے لیڈروں سے ویڈیو لنک کے ذریعے سے بات چیت ہوئی ہے اور اس سے پہلے ناروے کے لوگ بھی بات چیت کر چکے ہیں اور مختلف یورپ کے دیگر ممالک طالبان کی امارت اسلامیہ سے تعلقات قائم کر کے مستقبل کے اندر اپنے سفارت خانے امارت اسلامیہ کی حکومت کے ماتحت کھولنا چاہتے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید ملک بھی طالبان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور معاہدے کر رہے ہیں۔ جبکہ طالبان کے جو ترجمان ہیں ڈاکٹر محمد نعیم، انہوں نے افغانستان کے نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو کے دوران کہا ہے کہ افغانستان کے جو سیاسی لوگ ہیں ان کے طالبان کے درمیان جو مذاکرات ہیں ان کا ایجنڈا افغانستان کے مستقبل کا سیاسی نظام ہے کہ وہ اسلامی نظام ہوگا یا پھر جمہوری ہوگا۔ افغانستان کی فوج کی دوبارہ سے تبدیلیاں ہیں، ترتیب بنانا ہے اور افغانستان کے خفیہ اداروں کی اور افغان سیاست دانوں کی اور مختلف صوبوں کے اندر جو قیام امن کی کوششیں ہیں ان سب چیزوں پر بحث کی جا رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ طالبان اس میں کامیاب ہوں گے۔ آگے بڑھے جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین روس کی جانب سے روسی فوجی عدالت نے 7 کے قریب ترک نژاد کہا جاتا ہے یوکرائنی شہریوں کو سزا سنا دی ہے، جس پر یوکرائن کا شدید احتجاج سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ سے خبر یہ ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بیرونی خطرات سے زیادہ بڑا خطرہ امریکہ کی ریاستوں کے گورنرز ہیں جو معاملات کو الیکشن میں خراب کر سکتے ہیں، یہ سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو بائیڈن نے برطانیہ پر شدید تنقید کی ہے کہ وہ یورپی یونین کے ساتھ معاملات کو حل کرے، ورنہ اگر وہ صدر منتخب ہوئے تو جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ برطانیہ کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ بریکسٹ کے بعد جو صورتحال ہے یورپ کو متحد کرنے کی اس پر وہ کام کریں گے۔ آگے بڑھے جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ جرمنی اور جاپان سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ جرمنی کی پولیس کے اندر 29 کے قریب ایسے افسران تھے جن کو معطل کر دیا گیا ہے کہ وہ ہٹلر اور ہٹلر سے متعلق جو مواد ہے وہ نشر کر رہے تھے سوشل میڈیا پر اور نسلی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نسلی بنیادوں پر تفریق کر رہے تھے اور انتشار پھیلا رہے تھے۔ اس بنیاد پر 29 کے قریب جرمنی کے پولیس کے افسران کو معطل کر دیا گیا ہے کہ وہ ہٹلر کے معاملات کو یا نفرت انگیزی کو یا تعصب کو کیوں بھڑکا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جرمنی پر الزام ہے کہ ہٹلر کے زمانے میں لاکھوں یہودیوں کو جرمنی کے اندر قتل کر دیا گیا تھا اور اب بھی جرمنی کے اندر یہودیوں کی عبادتگاہوں پر حملے ہوتے ہیں، یہودیوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں پر بھی وہاں سفید فام عیسائی دہشت گرد حملے کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات یہ ہیں کہ جاپان کے جو نئے وزیر اعظم ہیں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمام کے تمام بڑے ممالک بشمول چائنا اور اسی طرح سے امریکہ، روس وغیرہ کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات قائم کریں گے۔ اور ایسی خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے اور چین نے آسٹریلیا کے ساتھ بھی جو آسٹریلیا نے الزام لگائے تھے ان کو مسترد کیا ہے کہ چین آسٹریلیا کے اندر مداخلت نہیں کر رہا ہے۔ آگے بڑھے جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ترکی نے آرمینیا کو فوری طور پر دھمکی دی ہے کہ وہ اپنی فوجیں آذربائیجان
آذربائیجان کے علاقوں سے نکال لیں۔ آذربائیجان مسلمان ملک ہے اور آرمینیا کٹر قسم کے عیسائی رہتے ہیں۔ آرمینیا نے آذربائیجان کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے، جس کے بعد ترکی نے دھمکی دی ہے کہ فوری طور پر آذربائیجان کے علاقوں سے آرمینیا فوجیں نکال لے اور عالمی قوانین کی پاسداری کرے، ورنہ ترکی آذربائیجان کے ساتھ مل کر آرمینیا پر چڑھائی کر دے گا۔ اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ یورپ کے کچھ ممالک یونان، قبرص اور ترکی کے درمیان کشیدگی میں ترکی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ البانیہ جو یورپ کا ایک بڑا ملک ہے، عیسائی ملک ہے، اس کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یونان کو خواہ مخواہ ترکی سے پنگا نہیں لینا چاہیے۔ یورپ کا امن ترکی سے منسلک ہے اور طیب اردگان کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ وہ یونان کے خلاف نہیں ہیں، خواہ مخواہ یونان کو ٹکر نہیں لینی چاہیے۔ اسی طرح کا بیان شمالی مقدونیہ سے سامنے آیا ہے، جس کے وزیر اعظم نے بھی اسی طرح کا بیان دیا ہے کہ یونان اپنی حد میں رہے اور یورپ کے امن کو تباہ کرنے کے لیے ترکی سے پنگا نہ لے۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام عراق سے اور اسی طرح سے ایران سے ہے۔ تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ نیٹو اور عراق کے درمیان اختلافات بڑھ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے 8 ماہ سے نیٹو کا جو آپریشن ہے عراق کے اندر وہ بالکل منجمد ہو کر رہ گیا ہے۔ اس حوالے سے عراقی وزیر خارجہ آج نیٹو کے جو سربراہ ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، ان سے ملاقات کر رہے ہیں اور عراق کے اندر نیٹو کی جو امداد ہے یا آپریشنز ہیں ان پر گفتگو کی جائے گی۔ ساتھ ساتھ امریکہ نے دھمکیاں دی ہیں کہ ایران کے خلاف پابندیوں کو مزید بحال کیا جا رہا ہے اور ایران نے عالمی عدالت میں جو امریکہ کی پابندیاں ہیں ان کے خلاف دلائل پیش کر دیے ہیں اور امریکہ کو ایران کی جانب سے بھی شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کام ڈیجیٹل کرنسی چوری کے جرم میں امریکہ نے 2 روسی شہریوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ امریکہ کے اعلیٰ حکام نے واضح کر دیا ہے کہ رواں سال ہونے والے انتخابات میں سائبر حملوں کا خطرہ نہیں ہے، جس طرح سے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان ایک دوسرے پر انتخابی کمپین کے لیے حملے بھی جاری ہیں اور ٹرمپ کو جتوانے کے لیے نہ صرف یہودی سرمایہ خرچ کر رہے ہیں بلکہ جو پینٹاگون کے مخالف لوگ ہیں وہ بھی سرمایہ دے رہے ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ ٹرمپ کو ہروانے کے لیے امریکی فوج بھی انتخابات میں مداخلت کر سکتی ہے، جس پر ٹرمپ وارننگ دے چکے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو وہ پورے کے پورے امریکی نظام حکومت کو، یہ سسٹم، ڈیموکریسی کے سسٹم کو ختم کر دیں گے اور ڈکٹیٹرشپ کا اعلان کر دیں گے۔ بہرحال عزیز کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔